یہ جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں یہ کون سی ہے؟ مکی دور کی سورہ ہے۔ اور آپ ایک دفعہ یاد کر لیجئے گا کہ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوتے تھے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ جو مسلمان ہو گیا اس کو کوئی ہار پہنائے جا رہے ہیں یا اس کو مبارکباد۔ اب تو کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں نا، اور کتنے خوش ہوتے ہیں کہ چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دین کی توفیق عطا کی، اور وہ خوشیوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں وہ سارے کمیونٹیز میں اور اس طرح سے۔ لیکن اس وقت اپنے ہی لوگوں میں جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس پہ ظلم کی انتہا ہو جاتی تھی، اور یہ آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہے۔ تو یہ اسی نقشے کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور ان کے ذریعے ہمیں یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے کیا تھا۔ یہ تم کو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ تم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ اس کیا مطلب، ان کو کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اتنی بینہ چیز ہے۔ فار ایگزامپل ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم دوسرے کسی اور جیسے جو فالو کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں کہہ سکتی ہوں کہ آغا خانی کمیونٹی ہے یہاں پہ یا اس طرح سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ تو پھر قرآن جب زندگیوں میں کھلتا ہے نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی بات نہیں ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بھیجا، یہ تب کی سٹوری ہے۔ اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ لوگ یا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اب دیکھیں آپ ایسے تو نہیں کلاس میں آ کے بیٹھے ہوئے نا، کوئی نہ کوئی تو محبت ہوتی ہے، ادروائز تو اس وقت ڈرامہ دیکھ لیتے یا یوٹیوب میں بیٹھے کچھ اور دیکھ رہے ہوتے یا کچھ بھی۔ آپ نے قرآن کیوں کھولا ہوا ہے؟ آپ کیوں قرآن کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اذن عطا کیا ہے کہ آپ اللہ کی بات کو سمجھ سکیں تاکہ آپ کے عمل میں ڈھل جائے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور البتہ یقیناً جھٹلایا، اصحاب ہجر والوں نے، المرسلین رسولوں کو۔ یہ کون سی قوم تھی؟ ہجر جو تھے نا یہ سمود کی قوم تھی، جو حضرت صالح علیہ السلام کی بیسیکلی قوم تھی۔ ان کی طرح اس سے پہلے عاد قوم تھی جن کے اوپر عذاب آیا تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو پیدا کیا۔ اب شروع میں تو یہ لوگ ٹھیک ہوتے تھے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوا نا کہ نبیوں میں سے جنہوں نے ان کی بات مانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور باقیوں پہ عذاب آ جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی لوگ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آج بھی آپ آنیسٹلی ایسے لگے گا آپ کو کہ لگے گا کیا لگ رہا ہے جب سے قرآن پڑھیں کہ ایکچولی وہی دور آج کا بھی ہے، میرے ارد گرد بھی وہی سارا کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو قوم صالح تھی نا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود تھی، اب ان کا کیا تھا کہ یہ جب ان کو بتا رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ ان کی طرف جاؤ اور ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ شرک کر رہے ہیں اور یہ جو بھی غلط کام کرتے ہیں۔ اب یہ قوم بھی اس زمانے کی ترقی یافتہ، جیسے کہتے ہیں نا بہت کامیاب لوگ ویسے تھے، کیونکہ یہ کہتے پہاڑوں میں اپنے گھر، آج کل ہم جیسے جاتے ہیں فار ایگزامپل آپ دیکھیں، آپ مری کی سائڈ پہ جائیں گے یا یہاں پہ آپ کیلیفورنیا جاتے ہیں یا سین ڈیگو جائیں گے تو آپ پہاڑوں پہ گھر دیکھتے ہیں۔ نہ صرف پہاڑوں کے اوپر گھر، یہ پہاڑوں کو کھود کے اندر سے، مطلب اوپر آپ سوچیں اتنا مشکل کام کہ وہ اندر 100 کمروں کے ان کے گھر ہوتے تھے، پورے بازار اندر ہوتے، پورے شہر انہوں نے بنائے ہوئے تھے اندر، اور یہ سمجھتے تھے ہم تو بڑے کامیاب لوگ ہیں، ہمیں کیا کرنا ہونا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو پہاڑوں میں امن سے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی 2 سال 3 سال کی بات ہے، کافی سالوں سے وہ اس طرح سے رہ رہے تھے، اور یہ نہیں مان رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی بات۔ اور ان کے جو سردار تھے، ان میں سے ایک سردار نے لوگوں کے ساتھ مل کے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا یا کچھ ہے تو پھر ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ عذاب لے آؤ، جب ان کے اوپر فائنلی عذاب آیا تھا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ معجزہ دکھائیں کوئی، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے مانیں۔ اور معجزہ بھی انہوں نے کیا مانگا کہ ہمیں پہاڑ میں سے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی نکلے، پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے، اور وہ 10 مہینے کی حاملہ ہو، اور اس سے نکلتے ہی اس میں سے بچہ بھی وہ پیدا کرے۔
हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा अगर मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें ये मौजज़ा दिखा दे तो क्या तुम ईमान ले आओगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम ईमान ले आएँगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उसी वक़्त 2 रकात नमाज़ कहते हैं कि खड़े हुए पढ़ने के लिए और अल्लाह से दुआ की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो मौजज़ा दिखा दिया। अब देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये कहते थे ना मुशरिकीन मक्का, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों ये कहते थे कि नहीं इनको मौजज़े दिखाने? क्योंकि इससे पहले दिखाए थे मौजज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, तो यूँ नाज़िल होते थे, मुँह से बात निकलती थी तो मौजज़ा नाज़िल हो जाता था। आपने वो पढ़ा था वादी तीह में कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके ऊपर मौजज़ों की बारिश की हुई थी। फिर भी ईमान नहीं लाते थे, फिर भी अल्लाह की नाफरमानी करते थे और फिर आखिर में तो क्या होता था, अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ जाता था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि अगर ये आपकी बात नहीं मानेंगे तो इनके ऊपर भी फिर अज़ाब आएगा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि नहीं, आप ऐसे नहीं करना, मैं इनके लिए दुआ करता रहूँगा, मैं इनके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा। तो इनकी कौम को जब मौजज़ा इन्होंने देखा, अब ऊँटनी देखी है, आँख के सामने निकली, कहते इतनी बड़ी वो ऊँटनी थी कि वो सालेह अलैहिस्सलाम का जो कुआँ था, वो पूरा पानी उसका पी जाती थी। एक दिन वो दूध देती थी जिससे पूरी, आप सोचो पूरी कौम को वो दूध काफ़ी हो जाता था। अब एक दिन वो पानी पीती थी और एक दिन कौम के लोग पानी पीते थे। आहिस्ता-आहिस्ता शुरू में तो उनमें से कुछ लोग थे वो ईमान भी ले आए, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर से वैसे के वैसे हो गए। अब क्या हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने ये प्लान करना शुरू किया कि हम ये तो तंग आ गए हैं, ये तो क्योंकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि देखो इसके साथ कोई बुरा सलूक नया करना, इसको तुम छोड़ दो, वो जैसे भी खाती-पीती है ये उसको चलने देना क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से निशानी है। अब क्या किया इन्होंने प्लान किया और मिल के इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिले और इन्होंने वो ऊँटनी जो है उसको कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। और जैसे ही इन्होंने मारा फिर इनके ऊपर अज़ाब आया था और अज़ाब भी 3 दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जब इन्होंने कत्ल करने का प्लान बनाया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्होंने हज़रत सालेह ने बताया अपनी कौम को कि तुम पर अब ऐसे अज़ाब आएगा। तो कहते पहले दिन जो था इनके सबके चेहरे ज़र्द हो गए। अब इनको पता था, इनको 3 दिन की जैसे मोहलत थी, उन्होंने कहा कुछ नहीं होना, ऐसे ही अब रात हुई तो क्या, उन्होंने कहा देखा कुछ भी नहीं हुआ। अब अगला दिन हुआ तो उनके चेहरे सबके सुर्ख रंग के हो गए। फिर कहते सारा दिन गुज़रा, तीसरा दिन आया तो सबके चेहरे से आओगे, इसके बावजूद भी ये ईमान नहीं लाए। अब आप देखिए जब कोरोना आया था, तो क्या हुआ था? चीखें निकल गई थी ना हम लोगों की, अज़ानें कहाँ-कहाँ मतलब अपनी छतों पे चढ़ के सब अज़ानें दे रहे हैं, मस्जिदों में अज़ानें हो रही हैं, दुआएँ कर रहे हैं, टीवी पे भी यही आता जा रहा है, ये दुआ पढ़े, ये दुआ पढ़े। गुज़र गया, फिर क्या हुआ? वही सारा कुछ, वही डांस, वही पार्टीज़, वही शादियाँ, वही मेहंदियाँ, वही सारा कुछ वैसे का वैसा है। अब कुछ चेंज लग रहा है इतनी देर के बाद आपको? नहीं है ना? अल्लाह अकबर! क्योंकि आप जब तक रिलेट नहीं करेंगे इन चीज़ों को ना, तो हमें कुरान की उस तरह से समझ नहीं आएगी। हालाँकि अभी भी हम बिल्कुल सतह पे पढ़ रहे हैं। अभी भी कोशिश यही है कि बस हम इसमें अमल वाली चीज़ लें कि ये आया मेरी ज़िंदगी में क्या अमल करने के लिए है और मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें क्या सबक दे रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जब तीसरे दिन भी इस तरह से हुआ तो तीसरा दिन ख़त्म हुआ, इन्होंने कुछ नहीं होना, तो फिर सुबह होने से पहले इनके ऊपर चीख और ज़लज़ला 2 अज़ाब आए थे। अब चीख का मुकाबला क्या कोई कर सकता है? अब जैसे कोई पानी आता है या बंद बाँध ले या कुछ ऐसी चीज़ कर ले, लेकिन एक-एक बंदा कहते हैं जहाँ-जहाँ जिस जगह था वहाँ पे वो उसी तरह से वो ढेर हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सिवाय एक आदमी के, जब पूछा था हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी हिजर में ठहरे हुए थे, तो आपने फरमाया कि ये सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है जिसे अल्लाह ने हलाक कर दिया, सिवाय उस शख्स के जो हरम में था। उस वक़्त उनकी वादी से कोई एक बंदा हरम में गया था। आप देखिए उस ज़माने में भी हरम में ये जाते थे, राइट? तो हरम में था, वो बचा, जब वो वहाँ से निकला तो उसके बाद उसके ऊपर भी अज़ाब आ गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा ये वादी जो थी ना, क्योंकि अरब के लोग इससे फ़ैमिलियर थे, क्योंकि जब ये गुज़रते थे सफ़र करने के लिए तो ये वादी रास्ते में आती थी। जब तबूक का सफ़र इन्होंने किया था, जंग तबूक हमने पढ़ी थी, पहले भी इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रास्ते में क़याम किया तो सहाबा से फरमाया था
کہ اصحاب ہجر کے متعلق فرمایا کہ اس قوم کے پاس سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو، ورنہ نہ گزرنا، اور ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے گا جیسا کہ ان پر ہوا تھا، اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے ڈھانپ لیا تھا، کیونکہ وہاں پہ تھوڑی دیر جب رکے تو صحابہ نے آٹا گوندھ لیا وہاں پہ، اور وہ پانی ڈول جیسے بھرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ساتھ تو نہیں لے کے چل رہے ہوتے تھے نا، تو کنواں جہاں بھی ہوتا تھا وہاں پہ وہ جگہ بنا لیتے تھے۔ تو جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا، دیکھیں تبوک کا سفر آپ لوگوں کو اگر یاد ہے کہ کتنا مشکل تھا، کھانا ختم ہو گیا، اور اتنا جو پانی اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا جو پانی تھا وہ نکال نکال کے پینا پڑا تھا ان کو، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پانی گرا دو، اور جو آٹا گوندا ہے اسے اونٹوں کو کھلا دو، تاکہ اور پانی واپس جا کے حضرت اس کنویں سے لو جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، یہاں کا پانی بھی نہیں تم پیو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ قوم تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ اصحاب الحجر جو تھے، یہ سمود کی قوم، انہوں نے تو حضرت صالح کو جھٹلایا تھا نا صرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پہ، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اصحاب الحجر نے جھٹلایا المرسلین، رسولوں کو۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا، ایک رسول کو نہ ماننا، تمام رسولوں کا انکار کرنا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ سورۃ البقرہ کی آخری رکوع میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ہم نے پڑھا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بین احد من رسل، لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم کسی رسول کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ درجات رسولوں کے جو ہیں وہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی، کہ اللہ ہے جس نے رسولوں کسی سے کلام کیا، کسی کو کیا معجزہ دیا، کسی کو کیا کون سا رتبہ دیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ لیکن ہم ایز اے انسان، ایز اے مسلمان، ہم کسی نبی، کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے، ہمارے لیے سب ایک برابر عزت کے ہیں۔ اب یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور دی ہم نے انہیں آیاتنا اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور وہ اس سے اعراض کر رہے تھے۔ اور کیوں؟ کون سی معجزہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ اونٹنی کا جو معجزہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کے باوجود بھی، معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ انکار کرنے والے ہو گئے، اعراض کرنے والے ہو گئے۔ وَكَانُوا، یہ قوم کون تھی؟ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، کہ وہ تراشتے تھے، من الجبالی، پہاڑوں سے، بیوتن، گھروں کو، آمنین، امن سے رہنے کے لیے۔ اتنی بہادر قوم، اتنی آپ سوچیں کہ کیسے وہ بناتے ہوں گے۔ ہماری تو اب آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کرینیں اتنی بڑی اوپر جاتی ہیں، اور پھر جا کے کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر گھر ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ پوری کی پوری قوم ہی ایسے تھی کہ پہاڑوں کے اندر ابھی تک، کہتے کہ ابن بطوطہ جب 8ویں صدی میں گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہ رکے تھے، یہ اس وادی کے پاس سے جب گزرے تھے تو انہوں نے یہ مکان ان کے دیکھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، آپ انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھیں تو اب آج بھی ان کے مکان وہیں پہ آپ کو نظر آئیں گے اتنے سالوں کے بعد۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں پھر لکھا تھا ابن بطوطہ نے کہ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں کے اندر عالی شان تو خوبصورت گھر بنائے تھے، اور ساری قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وائپ آف کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ اب آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، یہ جس کا میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، مصحبین، جب وہ صبح کر رہے تھے تو ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا چنگاڑ کا۔ فما اغنانہم، تو پس نہ کام آیا، عنہم، انہیں، ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا تھا، جو انہوں نے نیکیاں بھی کی، کچھ بھی کام کیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں نیکیاں جو ہوتی ہے نا، یوزلی میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا کہ یہ ہر انسان کرتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی نیکیاں کریں گے، ہر انسان آپ دیکھیں، بلکہ یہ لوگ تو ہم سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان چیز رکھی ہے۔ لیکن مسلمان
ایک خاص مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اگر شرک نہیں کرتے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمارا ہر کام جو ہم نیکی کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے، اندر سے ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اب دیکھیے پہلی حدیث میں، سب سے پہلی حدیث اگر آپ کھول کے دیکھیں گے نا بخاری شریف میں بھی، تو آپ کو یہ حدیث ملے گی، کیونکہ ہمارے نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور ان کی نیت کیا ہوتی ہے، یہ اپنی کسی بھی وجہ سے، کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے، یا کس طرح سے کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں اجر عطا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو انہوں نے جو کچھ بھی کمایا تھا ان کے کسی کام نہیں آیا۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں و زمینوں کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ کیا حق کے ساتھ؟ کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے۔ اب دیکھیں دنیا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہی کے وقت تو نہیں بنی تھی نا، اس سے پہلے بھی دنیا تھی، کیوں ہم نے پڑھا نا کہ جنات پہلے رہتے تھے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مورخین نے لکھا ہے یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی قومیں تھی، ایک بن قوم کا آتا ہے، ایک اور قوم کا میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے وہ تھی، پھر وہ وائپ آف ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد وہ دوسری قوم آ گئی، اور پھر جنات تھے، اور پھر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھی اس دنیا میں بھیجا تو پوری کائنات کو انسان کے لیے لگا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی ہم غور کریں کہ ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کیا نعمتیں نہیں عطا کرتے، پوری کائنات کو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کام کرنے لگی ہوتی ہے۔ کس طرح سے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ ہی ہے نا کہ وہ ماں کے دل میں وہ محبت ڈال دیتا ہے، باپ کے دل میں وہ محبت ڈال دیتا ہے، ورنہ بچے کو تو وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا نا۔ جانور کے بچے تو آپ دیکھیں پیدا ہوتے ہی ہلنا جلنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے ہلتے ہیں، وہ پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کا بچہ تو کتنی دیر تک وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی وہ نہیں زندہ رہ سکتا، اور وہ ماں کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتے، وہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کام کرنے والے اس سے پہلے ہی آ جاتے ہیں دنیا میں، اور کس طرح سے اس کو سنبھال کے بڑا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں وما قدر اللہ حق کا قدری، یا لوگو تم نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، جو اللہ کا حق تھا نا تم نے وہ اللہ کا حق ہی نہیں دیا، اور واقعی نہیں دیا۔ جب ہم تدبر کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم جاننا شروع کرتے ہیں کہ میرے رب نے کتنی کرم میرے اوپر کیے، میں خود تو کچھ بھی نہیں مانگا تھا نا، جس وقت میں اس دنیا میں آئی تھی میں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی آنکھیں نہیں مانگی تھی، میں نے اپنی زبان نہیں مانگی تھی، میں نے چلنا نہیں مانگا تھا، میں نے یہ ماں باپ نہیں مانگے تھے، میں نے یہ بہن بھائی نہیں مانگے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا کرم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر میرے مانگے میرے لیے سارا کچھ تیار کر کے رکھ دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ وما خلقنا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، مگر یہ کہ وہ حق کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہر چیز کو جو کچھ پیدا کیا ہے اسے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، تو اے انسان کیا تیرا مقصد نہیں ہے کوئی بھی؟ کیا تو صرف کھانے پینے، شادی کر کے، بچے پیدا کرنے، بچوں کی خدمت کر کے بچوں کو بڑا کیا، چلو جی اس کے بعد بوڑھے ہو گئے اور چلے گئے، بس یہ تیرا مقصد تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا یہ تو سائیڈ کی چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی چیز اگر ملتی ہے تو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو ڈھیروں ڈھیر عطا کی ہیں۔ اصل میں میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ لیعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حق ہم پہ رکھے ہیں دوسروں کے، ان حقوں کو ادا کرنا۔ اللہ نے جو اولاد ہمیں دی ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کا حق ادا کرنا، کہ اس کو اللہ کا بندہ بنانا، اور ان کو اللہ کا بندہ بنانے سے پہلے خود اللہ کا بندہ بننا۔ یہ چیزیں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی عطا کر دی۔
قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دیا، حاضر امام ہے۔ آج کل ہم جب بھی کسی پریشانی میں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر اور کچھ نہیں، آپ دیکھیں قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے آسان بنا دیا ہے کوئی سیکھنے والا۔ کھولے قرآن، قرآن بینہ ہے، عمل کے لیے جتنی 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 آیات ہے نا، آنیسٹلی اس میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھیں گے آپ کو صاف بینہ سمجھ آئے گی کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں مشتبہات بھی ہیں جن کی اصل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا نا، تو وہ کون سی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایسا نہیں، وہ عمل کی ہے ہی نہیں ہے، وہ ہے آخرت کی۔ اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے اچھا تو پھر ٹھیک ہے، کہا تو تھا نا کہ ہم کتنی آیات ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، نہیں، وہ آیات ہیں فار ایگزامپل کہ قیامت کے بعد اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کس حالت میں کھڑے ہوں گے؟ اچھا وہ قیامت آئے گی، ہمیں تو رسول اللہ کی حدیث سے بس پتہ چلا نا، یا قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا قیامت کا دن ایسا ہوگا، لیکن ایکچولی کیسا ہوگا؟ غائب کے پردے تو ابھی ہمارے تک نہیں کھلے ہوئے ہیں، تو ان کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضرت علی کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے وہی کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ وہ کہتے تھے کہ قیامت کے بعد میرے مرنے کے بعد، کیونکہ مرنے کے بعد تو کہتے ہیں نا کہ سارے غائب کے پردے کھل جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جب میرے اوپر غائب کے پردے کھل جائیں گے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے آج بھی اتنا ہی یقین ہے ہر اللہ کی آیت پر جتنا کہ مجھے تب دیکھ کے یقین آئے گا۔ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قیامت کے دن جب کافر جو ہیں وہ دیکھیں گے، مشرکین دیکھیں گے، منافق دیکھیں گے، تو وہ روئیں گے، کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے، ہم ختم ہو جائیں، آج کا دن ہی ہم نہ دیکھ سکیں، اور پھر منتیں کریں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے اور ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیری بات مانیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے نا، کتنا کو وقت ہے؟ اتنی چھوٹی سی دنیا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کھیل اور تماشا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کھیل اور تماشا ایسے ہی ہوتا نا کہ بس کھیلا اور اس کے بعد ٹائم اتنی جلدی ختم ہو جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا اگر آپ اس طرح سے بھی دیکھیں نا، میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ اتنی قیمتی ہے ٹائم ہمارے پاس، عمر، زندگی، وقت، یہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک لمحے لمحے میں ہم جنتیں کما سکتے ہیں، ناٹ ایک جنتیں کما سکتے ہیں، درجات کما سکتے ہیں۔ جب زندگی ہے، مر جائیں گے تو پھر تو عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا نا، تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو یہ فیلنگ دے دیتے ہیں نا، جس کو اللہ کا اذن ہو جاتا ہے، فیصلے ادھر ہو جاتے ہیں، پھر انسان کے دل میں یہ القاع ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی بھر بھر دے دیتے ہیں، انسان بھاگتا ہے کہ مجھے نہیں دنیا چاہیے، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لو، اس کو بھی لو۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دفعہ جا کے تو دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی ایسے چھوڑیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے ایک ایک پتا، جو ایک پتا درخت پر گرتا ہے خزاں میں، رائٹ، اللہ کو وہ بھی پتا ہے کہ وہ کہاں گرا تھا، کب گرا تھا، کس نے اس کو، وہ ڈرائی ہو گیا، وہ مٹی میں ملا، یا کسی نے جب وہ تھا فریش پتا تھا تو اس کو کسی جانور نے کھا لیا۔ تو کیا اللہ تجھے نہیں جانے گا؟ ایک بندے جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، جو اس سے دعائیں کرتا ہے، جو اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو اس کے آگے روتا ہے کہ اللہ صرف تو ہی میرا رب ہے، تو اللہ کیسے ہمیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں چھوڑ سکتے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوڑے۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو پس درگزر کیجئے، درگزر کرنا خوبصورتی کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کہ قیامت کا دن آ کے رہنے والا ہے، اگر تم جو بھی عمل کر رہے ہو قیامت کے دن تمہیں بلیک اینڈ وائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل جائے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے تھے دنیا میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا نا، پس درگزر کیجئے، ان کو درگزر کرنا خوبصورتی کے ساتھ، تو اب یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیں،
इसका ये मतलब था कि अगर जी आपको तंग कर रहे हैं, अगर आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, अब आप लोग दाइए दीन जो हो, आप लोगों को अच्छे से पता है। इस बात को आप लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, बेसिकली ये सब्र की नसीहत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, अगर तुम्हारे मजाक उड़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो तुम बस दरगुजर कर दो, छोड़ दो इस बात को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह तुम्हें उसका अजर देंगे। आप देखिए, और सूरत मुज़म्मिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एग्जैक्टली ये बात, अब देखो सूरत मुज़म्मिल जो है ये तीसरी वही थी, बाज़ ने कहा ये चौथी वही थी, तीसरी थी या चौथी थी। उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी सेम बात कह रहे हैं, वस्बिर अला मा यकूलून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कीजिए, मा यकूलून, जो ये लोग बात करते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं तो हमारे लिए क्या बात होगी, हमें नहीं सब्र करना क्या? फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वहजुरहुम हजरन जमीला, कि उनको छोड़ दीजिए, ना सिर्फ छोड़ दिए, छोड़ना भी जमीला कहते हैं कि खुश उसलूबी के साथ उनको छोड़ दीजिए। वज़रनी, और ए नबी इनको मेरे पर छोड़ दें, वल मुकज़्ज़िबीना, और मुझे झुटलाने वालों को, उलिन नामती, और वो लोगों को जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमतें दी है ना। अब देखें कितनी डर वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सब्र कीजिए, छोड़ दीजिए इनको, वज़रनी, और मुझ पर छोड़ दें। और जिस वक्त जो अल्लाह पे छोड़ दें, बाकी क्या बचेगा बंदे के पास? आप सोचिए ज़रा कि हम बदला लेते हैं तो हम क्या बदला लेंगे, जो अल्लाह का बदला है। अल्लाह अकबर। वल मुकज़्ज़िबीना, जिन्होंने झुटलाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला को और अल्लाह के अहकामात को झुटला दिया, नहीं माना, उलिन नामती, और जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमतें दी हैं उनके बारे में व महिलहुम कलीला, और उनको थोड़ी और मोहलत दे दें। और इन्ना लदैना, अल्लाह अकबर, ये भी इतना, मैं जब याद करी थी ना ये सूरा, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा, कि नबी हमारे पास जो है ना इनके लिए, ऑनेस्टली जब मैं पढ़ती हूँ ना तो ऐसा लगता है रोंगटे नहीं खड़े हो जाते कि ये वाकई होने वाली चीज़ है कि हमारे पास वहाँ पे क़यामत के दिन इन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने नेमतें दी, उन्होंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं किया। जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक्ल दी थी, उन्होंने अक्ल से भी काम नहीं लिया और अल्लाह के कलाम को भी नहीं समझा, कोशिश भी नहीं की समझने की, और उनको उनकी अहमियत भी नहीं समझी। आप किसी तरह से भी देखें, इन वर्ड्स को आप अगर डीप में लेके जाते हो तो आप देखोगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा, कि बेशक हमारे पास इनके लिए बेड़ियां हैं और इनके लिए दहकती हुई आग है, व तआमन, और खाना है, रा गुस्सातिन, जो गले में अटक जाएगा, व अज़ाबन अलीमा, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीला। पढ़ के देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये अल्लाह के बंदे, हम कहते हैं ना कि लो अगर कोई गुनाह किया है इतना, अब कर तो रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई नहीं कुछ भी कहना, माफ़ कर देंगे। ये कौन गुनाहगार लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह वो चाहें तो सबको माफ़ कर देंगे, लेकिन डर ये लगता है कि अगर हिसाब हो गया, हज़रत आयशा फरमाया करती थी ना कि लोगों डरो इस बात से कि कामयाब तो सिर्फ वही होगा जो बगैर हिसाब के जन्नत में चला गया, लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े हो गए, अगर अल्लाह ने कोई सवाल पूछ लिया तो फिर तो गए काम से। तो यही बात यहाँ पे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 86 में, इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब, हुवल खल्लाकुल अलीम, कि बेहतरीन खूब पैदा करने वाला और खूब जानने वाला है। जहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात आती है ना, जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होता है, आया ख़त्म होती है, तो उस पर ज़रूर गौर किया करें कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि बेहतरीन पैदा करने वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सुपरलेटिव डिग्री है और अलीम है। जिस चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी नीड को भी जानता है। तुम परेशान ना हो कि मैं परेशानियों में हूँ, मेरी प्रॉब्लम हो गई है, मेरे पास ये नहीं है या मुझे ये तकलीफ़ है, तो मेरा क्या बनेगा? अल्लाह के आगे झुक जाओ, ऑनेस्टली अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं ना कहीं से, आप देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं समझती हूँ इस बात को, जो गुजर रहा होता है ना वही जानता है कि तकलीफ़ क्या है।
اور وہ کس ذات کی تکلیف ہے۔ لیکن آپ اس وقت اپنے آپ کو یہ حوصلہ دیا کریں کہ نبیوں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے باپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیے۔ اب ہم دیکھیں ہماری آمنے سامنے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شادی شدہ کپل ہے، بہت خوشی سے رہ رہے ہیں، لڑکی پریگننٹ ہے، ماشاءاللہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ خاوند کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہائے، اس کے ساتھ تو کتنا ظلم ہو گیا، بچہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو خاوند کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو پھر دائی حلیمہ کے ساتھ جیسے بھیج دیا تھا، جب وہ واپس آئے پھر ان کے بعد ابھی 2 سال ہی اپنی ماں کے ساتھ رہے تھے تو پھر ماں بھی فوت ہو گئی، پھر دادا نے پالا، پھر چاچا نے پالا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں نا کہ جیسے ہر سہارا، اور کس طرح سے، اور یہ باتیں عام باتیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہوا ہوگا، اچھا اس کو ہسٹری سے پڑھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ایسے بندے کے، یہ ہمارے لیے سبق ہوتا ہے نا کہ ہم یہ نہ سوچیں اگر غم آ گئے تو اللہ کے راستے میں نہیں کام کرنا، میں گھر میں پڑی رہوں گی، میں تو سیڈ ہوں، میں تو تکلیف میں ہوں، مجھے تو ڈپریشن ہو گیا، میرے ساتھ ہی سارا کچھ ہوتا ہے، ابھی ایک چیز سے نہیں نکلی تو دوسری آ گئی، دوسری سے نہیں نکلی تیسری آ گئی۔ ہمارا کام، ہمیں انڈیویجولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انڈیویجولی ہی سوال کا پوچھا جائے گا، تو ہمیں اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں قرآن تب کھلا ہے جب آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کے بچے فار ایگزامپل نہیں سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، اس میں مت یہ سوچے کہ لوگ کہیں گے لو جی اس کے اپنے بچے تو سن نہیں رہے تو یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ نے اپنا سوال کا جواب دینا ہے، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے جب کھڑے ہونا تو بتانا ہے کہ آپ کی جو وسعت ہے اس کے مطابق کیا کر کے آئے ہیں۔ صرف یہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں کہ یا پاک پروردگار، نہیں پتا تھا، جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا تو مجھے بھی نہیں ان باتوں کا پتا تھا، اب میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ میرے بچوں کو ٹھیک کر دیں، آپ میرے بہن بھائیوں کو ٹھیک کر دیں، آپ میری فیملی کو ٹھیک کر دیں، آپ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم ایسے کہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات ضرور سنیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور یقیناً دیا ہم نے آپ کو سبعًا من المثانی، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، والقرآن العظیم، اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا۔ اب اس آیا کو انڈرلائن کریں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو آیات آ رہی ہے نا وہ اسی کی بیس پہ ہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 7 مثانی جو ہے نا، یہ زیادہ تر آپ کو میں بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں، کہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ اور تابعین میں سے بھی بہت سے تابعین نے اس سے کیا لیے مراد دیا تھا کہ یہ جو سبعًا مثانی ہے نا، یہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت سعید بن معلیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں تھا، اس کی کہتے ہیں نا کہ اچھا اس کے بارے میں کوئی حدیث ایسی ہو جو ہمارے سامنے آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں نے ان کو اس وقت جواب نہیں دیا، لیکن کیونکہ میں نماز کی حالت میں تھا تو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیری اور میں رسول اللہ کے پاس گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو حاضر ہو جایا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا کہ جب تم مسجد سے نکلو گے تو میں تمہیں ایک ایسی سورہ کے بارے میں بتاؤں گا جو قرآن کی عظیم ترین سورہ ہے۔ تو کہتے پھر ہم وہاں پہ مسجد میں بیٹھے رہے، جب ہمیں نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلنے لگے میرے ساتھ، تو میں نے ان کو یاد کروایا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی عظیم سورہ کے بارے میں بتائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 المثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ جو ہے یہ ام القرآن ہے، یہ ام الکتاب ہے، اور یہ 7 المثانی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ والی جو میں نے آپ کو سورۃ فاتحہ دی ہے
اور قرآن، اور بعض جگہ میں آئے کہ سورۃ فاتحہ ہی ایکچولی پورا قرآن ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں ہم اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ پورا قرآن ہمیں دے دیا کہ یہ ہے وہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم کہ جس پر چل کر تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، کیونکہ جب ہم ہر نماز میں تو پڑھتے ہیں نا، تو جب انسان ہم پڑھتے ہیں تو الحمد جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ہماری ہر آیا کا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ کس سے فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ہم تو تیزی سے پڑھ جاتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اور ایک ایک آیا پہ، پھر اس لیے رک رک کے اس کو پڑھا کرے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، اب میرے بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو پھر ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں جب سمجھ آتی ہے نا، پھر ہماری دعاؤں میں لذت بھی فرق ہو جاتی ہے، پھر ہماری دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی فرق ہو جاتا ہے، پھر ہماری قبولیت بھی فرق ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں، بس اس لیے کہ ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے، تو جب آپ کو سمجھ کے آپ پڑھیں گے، آپ کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یوٹیوب میں جا کے میری جو ویڈیو ہے نا الحمد کے بارے میں، وہ ضرور ایک دفعہ سن لیجئے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پھر آپ کو الحمد کا جو لذت آئے گی، مجھے I'm sure آپ لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن سٹل اب وہ لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں پروگرام دیکھتے ہیں، وہ ضرور اس کو دیکھ لیں، تو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ کو قرآن پاک اینڈ سورۃ فاتحہ دونوں چیزوں کے بارے میں، یا اگر آپ یہ بھی سوچتے ہیں سورۃ فاتحہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میں نے آپ کو عطا کی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا تمدن، کہ ہرگز نہ آپ دراز کریں نئی کا اپنی آنکھیں الا ما متعنا بھی ازواجم منہم، جو فائدے دیے ہم نے مختلف لوگوں کو۔ اب یہاں پہ ایک چیز کا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب تو وہی ہیں، لیکن ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، تمہیں تو اتنی عظیم نعمت ہے جو قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے، الحمد تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے بڑی نعمت کسی کے پاس کیا ہوگی؟ تو تم لوگوں کو اس طرح سے دیکھ کے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اب یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، یا ان کو اللہ نے نعمت از ناٹ اونلی دولت، مطلب ہر طرح کی نعمت آپ سوچ لیں کہ ان کے پاس کوئی نعمتیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگوں کی بات ہے کہ جب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، کیسر و کسرا کو دیکھتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ کب آیا نازل ہو رہی ہیں، ان کو دیکھتے تھے کہ دیکھو جی ان کے پاس تو اللہ کے، وہ تو مانتے نہیں، اللہ نے اتنا کرم کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے ایک اور چیز خیال کیجئے کہ یہ آیا جب نازل ہو رہی ہے، یہ مکی دور کی آخری دور ہو رہا ہے، جب صحابہ پہ ظلم بھی انتہا کا تھا، غربت بھی انتہا کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جتنی دولت تھی وہ اسلام کی، وہ کہتے ہیں نا، جڑوں میں لگ چکی ہوئی تھی۔ اب مسلمانوں کا اتنا برا حال تھا، پیسہ پاس نہیں تھا اور ہتھیار نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اور وہاں پہ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی تھا کہ کفو ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، مار پڑ رہی ہے، ظلم ہو رہے ہیں، کچھ نہیں، لیکن تم نے آگے سے کچھ نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، اتنے بہادر تھے، 2 تھپڑ مارتے کہ کسی کو پکڑ کے کہ یہ تم کیوں مارے ہو یا کیا، کچھ نہیں، ظلم کی انتہا بھی ہو گئی تھی، اللہ کی طرف سے حکم تھا، رسول اللہ نے کہہ دیا تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا،
अल्लाह अकबर। तो उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आया नाज़िल कर रहे हैं कि उन लोगों को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिनको कोई दिया है, नेमतें अता की हैं या कुछ भी, उनको देख के आप अपनी आँखें ना खोलें ज़्यादा, वला तहज़न अलैहिम, और ना ही उस पे गम करें कि देखें जी इनको मिली है। क्योंकि हज़रत उमर के बारे में आता है ना कि एक दफ़ा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, अल्लाह अकबर। तो जब उन्होंने देखा कि छत पे रसूलुल्लाह लेटे हुए थे, चटाई थी, एक लंबी हदीस है, मैं उसमें से आपको छोटी सी बात ही बताना चाह रही हूँ। रसूलुल्लाह ने देखा जब हज़रत उमर को, तो उठ के बैठे, तो उनके जिस्म पे ना जैसे पीछे चटाई के, जैसे आप सोचिए चारपाई पे आप लेटे होते हैं तो वो निशान जैसे आ जाते हैं, तो रसूलुल्लाह के जिस्म पे निशान थे चटाई के, तो हज़रत उमर रोने लगे। तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, देखें क्या, अब क्या आप अल्लाह के नबी नहीं हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखें कैसरो किसरा को कितना नवाजा, उनके तो महलात ऐसे, तो उनके कारपेट बिछे हुए, तो उनके बिस्तर ऐसे, तो आप तो अल्लाह के नबी हैं और आपका मतलब ये हाल है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, क्या तुझे अपने दीन पे कोई शक है? तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आखिरत अता करे और उनको दुनिया दे दे? तो हज़रत उमर ने एकदम से रसूलुल्लाह को देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने दीन पे बहुत खुश हूँ, आप मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करें, मैंने ये क्या कह दिया आपको? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा नहीं करने वाले थे। अब इसके बारे में कुछ काफ़ी अहादीस थी, लेकिन क्योंकि वक्त 49, अच्छा 10 मिनट्स रह गए हैं, आगे भी बहुत प्यारी प्यारी आयात है। मैं चाह रही थी कि आज इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर दें। तो चलिए इंशाल्लाह देखते हैं आगे के अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये वो बात, ये मैं आपको जो बता रही थी कि हमारे लिए भी है कि कभी किसी को देख के कि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या अता किया है। एक और मैंने, अल्लाह अकबर, हाँ, सूरह ताहा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हमने इन्हें जो ज़ीनतें और नेमतें अता की हैं, क्यों अता की हैं? ताकि हम इससे इनकी आज़माइश करें। अल्लाह अकबर, ये बहुत डर वाली आया है। अब देखिए कई दफ़ा लगता है ना कि इतना पैसा सब कुछ, लेकिन कई दफ़ा ऐसी बीमारी आ जाती है, सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ बिक जाता है। कभी कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। अब इसके बारे में अब मैं ज़्यादा भी नहीं बोलती हूँ। अल्लाह अकबर, बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि हम लोग जब देखते हैं ना कभी ऐसे, तो फिर बस अल्लाह बचाए हमें, मतलब ऐसी सारी चीज़ों से कि हम अल्लाह की नाफरमानियाँ ना करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने वाले काम करते रहें। क्योंकि वो पैसा जो गलत तरह से जमा होता है, वो निकलता भी उतनी ही गलत तरीके से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वख़्फ़िद जनाहका, कि झुका ले अपना बाजू लिल मोमिनीन, ए नबी आप मोमिनीन के लिए अपने आप को बस उनसे मोहब्बत करें, अपने आप का बाजू झुका ले, मतलब जैसे हमने ये माँ बाप के लिए भी पढ़ा था ना कि आप मतलब उनसे मोहब्बत से, आजिज़ी से उनके साथ रहें, उनको देखें, क्योंकि उस वक़्त तो मोमिनीन के साथ क्या-क्या ज़ुल्म हो रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उनकी तरफ आप ध्यान करें, वक़ुल, और कह दें, इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, कि मैं तो खुल्लम खुल्ला आगाह करने वाला, डराने वाला हूँ। और आप देखिए कि ये वो दौर था जिसमें ज़ुल्म हो रहे थे, कि अपना आप ज़ाहिर करना, जो मुसलमान हो रहे थे उस वक़्त, वो छुपाते थे अपने आप को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बड़े-बड़े सहाबा, लेकिन आप सोचिए इंसान है ना, अपने आप को रख के देखिए कि अगर इस्लाम में आ रहे हैं, तो जैसे बीबी सुमैया के साथ जब इतना जुल्म हुआ था कि उनके दोनों टांगे जो है, एक तरफ अबू जहल ने एक ऊँट के साथ बांध के, एक दूसरे के साथ बांध के दोनों तरफ चला दी थी, और किस तरह से उनके फादर जो थे उनको उन्होंने उनके हस्बैंड जो थे उनको किस तरह से शहीद कर दिया था। तो ये तो वो दौर चल रहे होते थे। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म आ गया कि अब आप बय्यना बयान कर दें, खुलेआम तबलीग करें। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं कि इसके बाद जब ये आया नाजिल हुई थी, तो सहाबा ने भी खुलेआम तबलीग करना शुरू कर दिया, कमा अंज़लना, जैसा कि इन्नी अना नज़ीरुल मुबीन, हाँ जी, आयत नंबर 90, कमा, जैसा कि अंज़लना, हमने नाजिल किया, अलल मुक़तसिमीन, कि तकसीम करने वाले। ये तकसीम करने वाले कौन थे?
ہم نے پہلے سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ اہل کتاب جو تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم افتؤمنون، کہ کیا تم ایمان، ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، ایسا نہیں تھا۔ اب دیکھیے آج کل تو کتنے لوگوں کو قرآن کا پتہ، آپ پوچھیں ان سے، انہوں نے کبھی بچپن میں اگر پڑھا تھا تو بھول گئے، اور بہت سے لوگوں کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو، کچھ پہ ایمان نہیں لاتے ہو؟ تو آج کیا ہے؟ میں آنیسٹلی بار بار ایک بات کہتی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ رسول اللہ لاسٹ پروفٹ ہے، اللہ تیرا احسان ہے کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے، ورنہ آپ سوچیں کہ ہمارے بارے میں اس کتاب میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھتے کہ وہ آج ہم آسانی کے، اچھا یہ تو اچھی بات، نماز ہم پڑھ لیں گے، چلو جی حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، یہ ہماری پسند کی چیزیں ہیں، یہ کر لیں گے۔ ہاں وراثت کی بات ہوئی تو یہ تو نہیں میں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ حجاب نو تو بڑا مشکل ہے، میرے تو گھر والے بھی نہیں کرنے دیتے تو میں تو نہیں کر سکتی، میں نے کیا اپنی گھر خراب کرنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا حکم بھلے ہوگا وہ نہیں میں کر سکتی۔ اچھا یہ چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سود نہیں لینا، نہیں تو آج کل کے زمانے میں سود کے بغیر کیسے کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو بس میں نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کرتے ہو کس طرح سے، کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو کچھ پہ نہیں لاتے۔ تو یہ آیتیں کیا آج نہیں سمجھ آتی ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین جعلوا القرآن عضین، عظیم کی کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا، اور کھلے عام نہیں مانا، اور ہم نے ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں، ہمارے کان یہ سنتے ہیں لوگوں کو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کا لائف سٹائل اپنا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہم کچھ نہیں، گونگے ہیں ہم، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، کچھ نہیں بولیں گے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، اب ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ ہاں آف کورس نہیں سنتا، لیکن جو حال ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں جب تک، آپ کو میں پھر سے یاد کروا دوں کہ جب اللہ کا عذاب آیا تھا اس قوم پہ، اہل کتاب پہ، جن کو بندر بنا دیا گیا تھا، جنہوں نے کیا تھا جو غلط تھے ان پہ عذاب آیا تھا، اور جو میوٹ تھے نا ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا۔ سوائے بچے کون تھے؟ جنہوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ دیکھو نہ کرو، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہوا ایسا کرنے کا۔ تو آج ہمیں نہیں سمجھ آتی نا اس بات کی، جب تو پھر پکڑ بھی تو آتی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی آندیاں چلیں گی، گھر اڑیں گے اور پھر یہ عذاب آئے گا۔ ہر گھر میں آپ دیکھیں، اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم ہر کوئی اپنے آپ کو جج کرے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے امتحان پہ امتحان پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یہ دیکھیں اتنی سخت بات ہے، فَوَرَبِّكَ، اور قسم ہے تیرے رب کی، کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ اے نبی قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، کہ ہم ضرور بضرور، اس میں دو تاکیدیں، لا تاکید کا ہے اور نون مشدد اس کا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ زور سے بات کرنے کا، تاکید کا ہے کہ ہم ضرور بضرور پوچھیں گے، ہم ان سے، اجمعین سب کے سب سے ہم سوال کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک سے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ اپنے آپ کو یہاں پہ دنیا میں دیکھ لینا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سرما ہم آنکھ میں لگاتے ہیں نا، اس کا بھی حساب ہوگا، جو مٹی تم پانی سے گونتے ہو، اپنے ہاتھ سے گونتے ہو، اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ تو اب سوچیں ہم کہاں بچیں گے؟ اللہ اکبر۔ آج کل کے گھروں میں تو آپ دیکھیں، ہم لائٹ جلاتے ہیں، جو نئے والے گھر ہیں، اوپر دیکھیں کتنے بلب لگے ہوتے ہیں نا، ساری طرف سے۔ پہلے تو ایک بلب ہوا کرتا تھا، ایک یا تو وہ جو لمبا سا ہوتا ہے وٹ ایور، تو کہاں ذہن سے نکل گیا میرے، خیر اینی وے، لیکن اب کیونکہ خوبصورتی کے لیے تو کتنے بلب جلتے ہیں، اور مجھے
हज़रत उस्मान की बात याद आ जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स गया, उसको सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि आप हज़रत उस्मान के पास चले जाइए। हज़रत उस्मान के पास गए, अभी नॉक भी नहीं किया था दरवाज़े को, तो अंदर से आवाज़ है कि अपनी बीवी से कह रहे हैं कि अगर एक चिराग के साथ, ये ऊपर चिराग ही जल रहे होते हैं ना, कि एक चिराग के साथ काम हो सकता था, तो तुमने दूसरा चिराग क्यों जलाया? तो बंदे ने कहा, लो जी, ये तो एक चिराग जलाने पे अपनी बीवी को डाँट रहा है, मुझे कहाँ हेल्प करेगा, वो वैसे ही आ गए। रसूलुल्लाह से मिले, उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो मांगा नहीं, देखें इस तरह से हुआ था। तो रसूलुल्लाह मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अच्छा तुम वापस जाओ और मांगो, वो तुम्हें देने हेल्प करेंगे। फिर गए वापस, तो हजरत उस्मान कहते हैं कि अच्छा ठहरो, जब मांगा उससे तो गए, तो अशरफियों की थैली उठा के ले आए। कहते बंदा बड़ा परेशान हुआ। उन्होंने कहा कि ठहरे, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ पूछे। तो कहा कि मैं अभी आया था, तो आप अपनी बीवी को एक चिराग जलाने पे डांट रहे थे, तो अभी आए हो तो अपनी अशरफियों की थैली दे दी है। तो हजरत उस्मान मुस्कुराए, कहते हैं कि ये चिराग जो था, इसका तो मुझे जवाब देना है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला को, और जो मैंने तुम्हें अशरफियों की थैली दी है, ये तो मैं अपने रब से कारोबार कर रहा हूँ, ये तो मैं अपने रब से जाके वहां पे इसका इनाम हासिल करूंगा। तो ये था। अल्लाह अकबर। आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 93 में, अम्मा कानू यामलून, इस चीज के बारे में जो वो अमल करते हैं। हमारा एक एक अमल का हमें सवाल का जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। अब ये आयतें ऐसी हैं ऑनेस्टली कि मेरा था कि शायद अगला भी मैं पूरा प्रोग्राम इन्हीं पे कर दूंगी, लेकिन फिर वही बात होती है, लंबी बात हो जाती है। इंशाल्लाह अगली आयत में और भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतरीन हमें मैसेज हमें मिलेगा। सॉरी। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 94 में फरमाते हैं, फसदा बिमा तुमरु, बस आप खुल्लम खुल्ला सुना दीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। व आरिद अनिल मुशरिकीन, और देखिए मुशरिकीनों को एराज करें, उनसे आप झिझके ना। जो आपको हुक्म दिया गया है, ये मेरे और आपके लिए भी है। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, उसको बयान करना है, खुल्लम खुल्ला बयान करना है। और जो नहीं मानते, उनके साथ एराज करें, उनको आप छोड़ दें, आप अपना काम करते जाएं। इन्ना, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, कफ़ैना का, बेशक हम काफ़ी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला काफ़ी हैं, अलमुस्तहज़ीन, मजाक उड़ाने वालों के लिए। अब देखिए मजाक, अभी किसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मजाक उड़ाते थे, इंसान का दिल होता है ना, अब सोचिए कि क्या उनकी हालत होती होगी। वही लोग जिनके अंदर वो पले बड़े थे, जिनके अंदर उनके दोस्त भी उधर ही होते थे, उनका खानदान के लोग भी उधर थे, उनका कबीला उधर था। तो जब भी आप अपने आप को जरा देखिए कि आप किसी पार्टी में गए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, और या फिर आंखों से इशारा कर रहा है, या इस तरह से तंग कर रहा है, तो क्या हालत होती है उस वक्त बंदे की ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको फरमाते हैं, रसूलुल्लाह को, और वो हमें बेसिकली उनके थ्रू मैसेज मिल रहा है ना, आप फिक्र ना करें, मैं काफ़ी हो जाऊंगा। और इसके बारे में कितनी प्यारी हदीस आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ऐसे मजाक उड़ाते थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आया के शान नुज़ूल भी है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा रसूलुल्लाह के पास, क्योंकि उस वक़्त वो सैड थे इस बात के लिए। तो कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपका कौन आपको तंग करता है? तो उन्होंने कहा कि वलीद बिन मुगीरा के बारे में बताया कि ये उनका बहुत मजाक उड़ाता था। तो कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी हाथ की तरफ इशारा किया, तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि आपने क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि बस इसका काम हो गया। तो कहते हैं बाद में उसकी ये जो हाथ की रग थी ना, ये कट गई थी, क्योंकि ये कबीला खजाया जो था उसके पास से गुजर रहे थे, तो एक आदमी अपना तीर जो था वो तेज कर रहा था, तो उससे उनको वो लग गया था तीर, तो उससे उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हारिस बिन अतील था, आइतल, हारिस बिन आइतल था उनका नाम। ये क्योंकि अरबी के नाम होते हैं ना, समटाइम इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप खुद से भी चेक कर लीजिएगा कि
اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، تو کہتے ہیں کہ اس کو ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ اس کے پیٹ میں اتنی تکلیف ہو گئی کہ اس کے پورے پیٹ میں جیسے پیپ نہیں بھر جاتی ویسے ہو گیا تھا، اور اس کے منہ سے گند نکلنا شروع ہو گیا تھا، اور اسی سے اس کی وفات ہو گئی تھی۔ اب پھر انہوں نے العاص بن وائل کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا تو اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا جبرائیل علیہ السلام نے، تو کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا اور وہی اس کی وفات کا باعث بنا تھا۔ پھر اسود بن عبد المطلب کے بارے میں تھا کہ اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندھا ہو گیا تھا، اور پھر پہلے اسود بن عبد المطلب تھے، پھر اسود بن عبد یعوث، ہاں یعوث ان کی میرا خیال ہے وہ بت تھا، اس کا بھی نام تھا نا، تو اس کا وہ بیٹے وہ اس طرح سے اپنا نام بھی رکھتے ہوں گے، تو ان کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا، تو اس کے سر میں کہتے ہیں کہ ایسی پھنسیاں جیسے نہیں نکلتی، تو اسی سے اس کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک حدیث آتی ہے کہ اس کا شان نزول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو وہ جو لوگ بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ کافی ہو گئے تھے۔ اور پھر دوسری بات، بدر میں ساری بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ گئے تھے کہ بڑے بڑے سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے وہ سارے کے سارے ختم اس میں ہو گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ الہ دوسرے، مطلب شرک کرتے ہیں۔ اب پہلا کیا ان کا گناہ تھا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، دوسرا گناہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اچھا میں ٹائم دیکھ رہی ہوں 4 منٹس ہو گئے ہیں، لیکن میں آج تھوڑا سا ٹائم ہم اوپر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ ہجر کمپلیٹ کر لیں، اور اگلی دفعہ ہم سورۃ نمل آئی تھنک آ رہی ہے، نحل، انشاءاللہ وہ شروع کریں گے۔ اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمَ، اور البتہ جان لیا ہم نے، إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ، بِمَا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں۔ دیکھو میں پہلے جیسے بتا رہی تھی نا کہ جب مذاق اڑاتے ہیں لوگ تو کس طرح سے دل ایسے ہو جاتا ہے نا، بیٹھا سا سیڈنس آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ فرما رہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں سینہ جب تنگ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کے لیے دیکھیں کہ جب ڈپریشن ہو یا کبھی لگے کہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، فیملی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایکسیپٹنس نہیں مل رہی، کئی دفعہ شادیاں ہوتی ہیں بچیوں کو سسرال میں ایکسیپٹنس نہیں ملتی، کبھی ہسبینڈ ایسے اللہ نہ کرے ایسے مل جاتے ہیں، کبھی بیویاں ایسی آ جاتی ہیں، مطلب ہر طرح سے ایسے ہوتا ہے کہ سیڈنس ایک ہوتی ہے کہ میں کیسے اپنی زندگی میں آگے جاؤں، کیونکہ پرابلم یہ ہو جاتا ہے نا کہ ہماری خوشیاں ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں خوش ہو جاؤں گی، اگر اس نے ایسا کیا تو میں سیڈ ہو جاؤں گی۔ یہ بھی انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو ایک کلاس میں